أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. متفق علیہ. وفي رواية مسلم اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر. آج کی اس حدیث کا عنوان ہوگا تشہد میں سلام سے پہلے دعا. جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، آخری تشہد جس تشہد میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. ان دعاؤں کا تذکرہ کئی دنوں سے تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا تھا. سب سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی اخیر تک. اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ دعا بھی آخر تک. تو اس کو درود کہا جاتا ہے اور اسے پہلے والے کو سلام کہا جاتا ہے، درود و سلام. تو پہلے سلام التحیات میں سلام ہے اور اس کے بعد یہ درود ہے. پھر التحیات اور درود کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی ہے کہ آپ خصوصی طور پر سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 چیزوں سے پناہ مانگیں. کیونکہ نماز کے دوران 2 ایسے اوقات ہیں، 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم الگ سے دعائیں کر سکتے ہیں. ایک جگہ ہے سجدے کی حالت اور دوسری جگہ ہے تشہد میں سلام سے پہلے. تکبیر تحلیمہ سے لے کر سلام تک، اس درمیان میں ہم الگ سے اپنی جانب سے جو دعائیں کر سکتے ہیں، تو ان دعاؤں کی 2 جگہ ہیں. ایک جگہ سجدے کی حالت میں ہے، جب سجدے کی تسبیحات ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم اپنے طریقے سے جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں. ایسے ہی دوسری جگہ تشہد میں سلام سے پہلے ہے. تو سلام سے پہلے بھی ہمیں یہاں دعائیں مانگنی چاہیے، اور جہاں ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چند دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ یہ دعائیں کم سے کم مانگ سکتے ہو. اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو اس حدیث میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد میں ہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہے. ان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 4 چیزوں سے نجات دے، ان سے ہماری حفاظت فرما، ان سے ہمیں دور کر دے، ان کے فتنے سے ہمیں بچا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. سب سے پہلی چیز کہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہنا ہے. یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم میں داخلے سے محفوظ رکھے. تو جہنم
جو آخرت میں انسان کے برے اعمال کا بدلہ اور نتیجہ ہے، برے اعمال کا بدلہ اور نتیجہ ہے۔ اچھے اعمال کا بدلہ اور نتیجہ جنت ہے، برے اعمال کا بدلہ اور نتیجہ جہنم ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مرنے کے بعد ہمارا جو نتیجہ ہے اس سے اللہ کی پناہ مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے جتنے اعمال ہوتے ہیں عبادات اور معاملات وغیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال پر تو ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن ہمارے اعمال میں بہت سے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جس پر ہمیں گناہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے اعمال کے گناہوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے، توبہ کرنے اور گناہوں سے مغفرت چاہیں اور جنت کا مطالبہ کرے، جہنم سے نجات مانگے۔ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور دوسری چیز جس سے اللہ کی پناہ چاہنی ہے وہ ہے قبر کے عذاب، قبر کا عذاب۔ نبی فرماتے ہیں کہ آپ کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ تو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر پہلی منزل ہے، اس کے بعد پھر قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد پھر جنت و جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو قبر میں بھی انسان کو اس کی برائیوں کے حساب سے عذاب ہوگا، قبر بھی عذاب اور نعمت کی جگہ ہے۔ جہاں انسان اچھا ہوگا، نیک ہوگا، تو قبر اس کے لیے وسیع ہوگی، قبر میں خوشبو آئے گی، قبر میں ہر طرح کی آرام دہ زندگی اس کی ہوگی، ہمیں محسوس نہیں ہوگا۔ ہم اگر قبر کھول کر دیکھیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا انسان کس حالت میں ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کا احساس صرف مردوں کو ہوتا ہے، برزخی زندگی کا احساس صرف مردوں کو ہوتا ہے، زندوں کو اس زندگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ زندے صرف جب تک آنکھیں کھلی رہتی ہیں، سانس باقی رہتی ہیں، اس وقت تک دنیا میں جو آرام ہے، جو آسائش ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو تکلیف ہے، مصیبت ہے، ان کو محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کسی انسان کو آرام اور آسائش حاصل ہے یا پھر مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہے، یہ زندہ انسان اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن جو انسان اس جگہ جا چکا ہے، برزخ میں ہے، اسے اس کا احساس ہوتا ہے، اسے اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنا یہ بنیادی چیز ہے۔ چار چیزوں کا جو ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، ایک جہنم کے عذاب سے اور دوسرا قبر کے عذاب سے، جو نتیجے ہیں ہمارے۔ اس کے بعد وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا کرو کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی اور موت کا فتنہ، زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اچھی زندگی عطا فرمائی اور وہ رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور اس طرح کے الگ الگ چیزوں میں وہ مبتلا ہے۔ تو زندگی کے فتنے سے پناہ مانگنا، زندگی کی مصیبتوں سے پناہ مانگنا، برائیوں سے پناہ مانگنا، اور موت کے فتنے سے پناہ مانگنا، یعنی موت برے حالت میں موت آئے، اس سے ہمیں پناہ مانگنا ہے کہ موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، کم سے کم انسان کو آخر وقت میں کلمہ پڑھنے کا موقع ملے یا آخر وقت میں نیک کام کرنے کا موقع ملے، جل کر، ڈوب کر، حادثے میں، یا ایسی موت کہ جسے انسان بھی دیکھ کر افسوس کرے، ایسی ہر طرح کی موت سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی۔ اور آخری بات وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ،
اس دعا کے اندر آخری جو چیز ہے، چوتھی چیز، کہ مسیح الدجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسیح الدجال، دجال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ جیسے شیطان ایک مخلوق ہے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھٹکاتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے شیطان آزمائش ہے، انسانوں کے لیے شیطان آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اسے آزمائش کے لیے پیدا کر دیا۔ اب انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات مانتا ہے یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کی آزمائش کے لیے دجال کو پیدا کیا گیا۔ وہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص ہے، اور اس کا وجود، اس کا خروج دنیا کے اندر انسانوں کے سامنے قیامت سے قبل ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، اور پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور پھر لوگ اس کے بہکاوے میں آئیں گے، اس پر ایمان لانے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، سب نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ دجال سے ڈرایا ہے کہ دیکھو دجال آئے گا، اس کی فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام سے پہلے باقاعدہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، تعوذ، پناہ مانگنا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ کچھ لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دوسری دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو بھی امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور پہلی جو دعا ہم نے بتائی وہ دعا بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دونوں میں سے جو دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمیں یاد ہو، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں پڑھنا ہو، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی جو دعا ہے اس میں 4 بڑی چیزوں کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور دوسری جو دعا ہے اس میں اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے اللہ میں گنہگار ہوں، اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر، تو میری مغفرت فرما، اور تو مجھ پر رحم فرما۔ تو اس طرح سے بنیادی طور پر مغفرت اور رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس تشہد میں سلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔